السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کنگ سٹائل بیڈ پر لہنگا پھیلائے ہوئے وہ اضطرابی کی کیفیت میں مبتلا اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ کمرے میں چار سو پھیلی تازہ گلاب کی خوشبو سے اسے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ جب ڈبڈبائی نظروں سے کمرے میں نظر دوڑاتے ہی سامنے ونڈو پر پڑے بلو کلر کے پردے ہٹانے کا سوچ گئی تھی۔ پریشانی اور مقابل کی محبت اور جنونیت کا سوچ کر اسے فل اے سی چلتے روم میں دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچ پر عمل پیرا ہوتے کہ کمرے کے ڈور نوب ان لاک ہوئی تھی۔ آنے والی ہستی کو دیکھ کر وہ سانس کھینچ گئی تھی۔ اچھا کام کیا لڑکوں نے۔ آہستگی سے ڈور لاک کر کے مڑتا وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتا کمرے میں پھیلی تازہ گلابوں کی خوشبو کو اندر اتار گیا تھا۔ کینڈلز کی مدھم روشنی میں راہداری میں پیچھے گلاب کے پھول دیکھ کر مسکراتا وہ سامنے گلاب سے بنے ہارٹ شیپ کو دیکھ کر دل میں سوچ گیا تھا اور وہیں نظر بیڈ کی جانب اٹھی تھی اور جسے پلٹنا بھول گئی ہو۔ سفید و گولڈن امتزاج رنگ کی بیڈ شیٹ پر گلاب ایسے بچھائے گئے تھے جیسے کہ وہ گلاب کی چادر چڑھائی ہو۔ اس پر پوری شان سے گھونگھٹ کھینچ کر بیٹھی وہ گلاب ہی تو لگ رہی تھی۔ پریحا کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اپنی کیفیت پر مسکراتا وہ قدم بقدم اس کے سمت بڑھا تھا۔ جہاں اس کے قدم اس کے سمت بڑھے تھے وہیں اسے اپنے قریب آتا محسوس کر کے پریحا کی حالت خیر ہوئی تھی۔ مس پریحا، زریاب خان، محبت پاش لہجے میں کہتا وہ اس کے عین سامنے بیٹھتا مسکرایا تھا۔ مطلب آگ برابر کے لگی ہے؟ پریحا کے ہاتھوں میں واضح ہوتی بے چینی دیکھتا وہ لب دباتا گویا ہوا تھا جب وہ زریاب کے زمانی لہجے میں کئی بات پر سختی سے لب دبا گئی تھی۔ تمہیں ایسے دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا مجھے؟ سائڈ ٹیبل کے دراز سے ریڈ ویلویٹ کا کیس نکالتا وہ آہستگی سے اس کا گھونگھٹ ہٹاتا اس کی جانب جھکا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس یہ کہہ لو آج میں کرنا بھی نہیں چاہتا۔ آج میں اپنے ہر عمل سے تمہیں بتاؤں گا پریحا تم میرے لیے کیا ہو اور تمہیں ایسے اپنے لیے سجے دے کر میری حالت کیا ہو رہی ہے، میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ پریحا کے خوبصورت روپ کو دیکھتے پل بھر میں زریاب کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری تھی۔ مخمور لہجے میں کہتا وہ گہرا مسکرایا تھا اور وہیں مقابل کی باتوں پر وہ شرم سے سرخ ہوتی ہی سر کو مزید جھکا گئی تھی۔ نہیں، اب نہیں پریحا، اب یہ ظلم نہیں کرنا مجھ پر، مر جاؤں گا میں۔ تھوڑی پکڑتا وہ اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتا بولا تھا۔ زریاب کے لہجے میں تڑپ محسوس کرتی وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ یہ گفٹ بہت چھوٹا ہے لیکن تمہاری رونمائی کی رسم بھی تو کرنی تھی نا۔ میں نہیں چاہتا تھا ہماری شادی میں کوئی کمی رہے، کوئی رسم باقی رہ جائے اور ہم ساری زندگی یہ سوچیں ہم نے یہ کیوں نہیں کی۔ کیس کھولتا وہ خوبصورت چمکتے ڈائمنڈ سیٹ اس کے سن بڑھاتا شرارت سے بولا تھا، یہ میں تمہیں صبح پہناؤں گا، کیونکہ اگر ابھی پہنا دیا تو پہلے ان سب کو اتارنے میں ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا، رات گزر جائے گی اور میں نہیں چاہتا آج میں فقط یہ جیولری اتارنے میں وقت ضائع کروں۔ پریحا کو دیکھتا وہ کیس واپس سے بند کرتا پیشانی پر بل ڈالے بولا تھا، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ زریاب کو دیکھتی وہ خفگی سے بولی تھی، اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ میں سوچ رہا ہوں شروع کہاں سے کروں۔ پریحا کے سوال پر وہ یک دل سے کہتا اس کے قریب ہوتا اس پر جھکا تھا۔ جب تحریر زدہ نظروں سے اسے دیکھتی وہ لب دبا گئی تھی۔ اف، تھینک یو مائی لو، مجھے ہنٹ دینے کے لیے۔ پریحا کے دانتوں تلے دبے ہونٹوں کو انگوٹھے کی مدد سے رہا کرتا وہ اس کے سرخ رنگ سے سجے لبوں پر جھکتا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ دوبارہ یہ ظلم نہیں کرنا ان پر، کیونکہ یہ صرف مجھے کرنے کا حق ہے۔ پریحا کو سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس بھرتے دیکھ کر وہ نرمی سے ہونٹوں کو سہلاتا آنکھ بند کرتا مسکرایا تھا۔ نظر اس کے دلکش نشیب و فراز میں الجھی تھی جہاں گہرے سانس بھرنے سے سمندر کی لہروں سے ہلچل مچا دی تھی۔ یکٹک اسے دیکھتا وہ اپنے نچلے لب وہ دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو پریحا، اور اس سے بھی زیادہ یہ رنگ جو تمہارے چہرے پر میری غربت میں آیا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پریحا کے گال پر ہاتھ رکھ کے وہ جذب کے عالم میں کہتا اس کی پیشانی پر عقیدت سے بوسہ دیتا اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھ گیا تھا۔ ہاتھ اس کے جوڑے میں بندھے بالوں میں الجھاتا وہ پنس نکال کر کھولنے لگا تھا، جبکہ زریاب کی بڑھتی جسارت دیکھ کر وہ شرم سے پانی ہوتی اس کی شیروانی مٹھیوں میں پکڑتی سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ زریاب، جی جانے زریاب۔ لائٹس آف کرتا ہوا وہ اس کی منمناہٹ پر شریر ہوا تھا۔ آج مت روکو پریحا، بہت عرصے سے تمہارے لیے تڑپا ہوں اور آج یقین نہیں آ رہا ہے مجھے، عجیب بے یقینہ ہو رہا ہوں۔ تم پاس ہو، میرے اتنے قریب ہو کہ چاہو تو تمہیں خود میں چھپا لوں، کہ تم سانس بھی لو تو تمہیں مجھ سے پوچھنا پڑے۔ تم یہاں اپنے قریب دیکھ کر ایک عجیب سا جنون سوار ہو رہا ہے، محبت تو کہیں پیچھے چھوٹ گئی، اب صرف دیوانگی سر پر سوار ہو چکی ہے۔ زریاب کی سرگوشی اب بڑبڑاہٹ میں تبدیل ہوئی تھی جسے سمجھنا پریحا کے لیے مشکل ہوا تھا۔ مطلب دیوانہ کر کے پوچھ رہی ہو؟ زریاب کے کہنے پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم صرف میری ہو، اور یہ تو ویسے بھی ازل سے طے تھا کہ تمہیں صرف میرا بننا ہے اور مجھے تمہارا۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو پکڑتے ہوئے وہ اس کے سرد پڑتے ہاتھ پر وہ اپنی پکڑ مضبوط کرتا انہیں چوم گیا تھا۔ اب خوف کس بات کا ہے؟ اس نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، مگر ڈر لگ رہا ہے مجھے، شاید آپ کی باتوں سے۔ وہ ہنسا تھا۔
تمہیں صرف اب مجھ سے ہی ڈرنا ہے، میری شرارتوں سے ڈرنا ہے، کیونکہ اب تمہیں مجھ سے میں خود بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ مدہوش سا ہوا تھا۔ اریحا مسلسل اپنے بجتے فون پر وہ بالآخر کال اٹینڈ کر گئی تھی، جس پر مقابل کی بھرائی آواز پر وہ سختی سے لب دبا گئی تھی۔ مجھے کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو، اس نے چبا کر کہا، جس پر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ نفرت ہو گئی ہے مجھ سے؟ اسی دن نفرت ہو گئی تھی مجھے آپ سے جس دن آپ نے اپنے مفاد کی خاطر ہماری محبت کا گلا گھونٹا تھا۔ اس دن سے ہی میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، بہت اچھا ہوا۔ اب آپ کو میری تکلیف، میرا درد محسوس ہوگا۔ میں نے تو صرف آپ کو چاہا تھا ارسل، میں نے کب آپ سے پوری دنیا کا تقاضا کیا تھا؟ میرے لیے تو پوری دنیا ہی آپ تھے۔ آپ نے کہا اریحا اس سب کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، میں ہوا تک کو خبر تک نہیں چلنے دی۔ اور جب آپ کو میں پریحا آپی اور زریاب کی محبت کے بارے میں بتایا تو آپ نے کیا کیا؟ ان دونوں کے درمیان آ گئے اور مجھے کسی دودھ میں گری مکھی کی طرح نکال باہر کیا۔ اب کیوں مجھے کالز کریں؟ میں پہلے والی بیوقوف اریحا نہیں ہوں جسے آپ اپنی باتوں میں لے کر کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں ہوگا اب ایسا۔ وہ مشکل خود کو سنبھالتی ہوئی کال کٹ کر گئی تھی۔ جس کو محبت راس آئی وہ لوگ نصیبوں والے تھے، تقدیر کے ہاتھوں ہار گئے ہم جیسے جو تھے۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، سب سے الگ۔ ارسل کی تعریف کرنے پر وہ شرمگی مسکراہٹ لیے نگاہوں نیچے کر گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو ویسے؟ اسے تیار دیکھ کر ارسل کو تفتیش ہوئی تھی۔ فرینڈ کی طرف جا رہی ہوں۔ کس سے پوچھ کر؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بابا سے اجازت لی ہے میں نے۔ ارسل کے سامنے آنے پر وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے اجازت کون لے گا؟ اوہ ہیلو، آپ سے کس بات کی اجازت لینی ہے مجھے؟ اس نے ہنس کر اسے دیکھا، جس کے تاثرات سخت گیر ہوئے تھے۔ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جانے والی تم؟ پل میں اسے شدت پسند ہوتے دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جس پر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک گیا تھا۔ ارسل ہاتھ چھوڑے میرا۔ آج چھوڑا ورنہ نیکسٹ ٹائم مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی تم، اس نے وارن کیا۔ اور اگر نہ پوچھا تو؟ اپنا ہاتھ مسلتی ہوئی وہ شرارت سے بولی تھی۔ سب کو جا کر کہہ دوں گا اریحا اب سے میری ہے، مجھ سے پوچھے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی سن بڑھا تھا، وہیں ارسل کی گہری ہوتی مسکراہٹ سے خائف ہوتی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی۔ اسے ڈر کے بھاگتا دیکھ کر وہ ہنس کر رہ گیا تھا۔ کتنا اچھا چل رہا تھا سب، تم نے سب خراب کر دیا۔ ونڈو کے پاس آ کر بیٹھتی ہوئی وہ اپنی محبت کو سوچ کر ماتم کرنا ہوئی تھی۔ سن یار میرے او ہر جائی، ہم تھوڑے الگ دل والے تھے، پر جیسا سوچا تھا ہم نے تم ویسے نہ تھے۔ وفا نہ راس آئی تجھے ہو ہر جائی، وفا نہ راس آئی تجھے ہو ہر جائی۔ ہاٹ چاکلیٹ میں نے خود بنایا آپ کے لیے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ارسل کسی فائل کو ریڈ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اریحا کی آواز پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بس میرا دل کیا؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اٹکائے۔ دل کیا؟ ہاں۔ فائلز کے ساتھ حرکت ہوئی، وہ ارسل کی گہری نظروں سے پریشان ہوئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ نہیں رہا، سوچ رہا ہوں کہ تم تو کسی کو پانی نہ لا کر دو اور میرے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنا کر لائی ہو۔ پریشانی والی بات ہے میرے جیسے نازک دل کے انسان کے لیے۔ مگ لبوں سے لگاتا وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ پریشان ہی رہیں آپ، نہیں دوں گا۔ اریحا کو مگ کے سن بٹنے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر وہ اسے ٹوک گیا تھا۔ ٹیسٹ از گڈ۔ اریحا کے لبوں پر چھائی مسکراہٹ دیکھ کر وہ دل سے مسکرایا تھا، جبکہ ہاٹ چاکلیٹ کی ایک سپ ہی اس کا حلق تک کڑوا کر چکی تھی۔ سچی؟ وہ سپ لیتا ہوا محض مسکرایا تھا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، تمہیں بھی کھو دیا اریحا۔ اریحا کی بے رخی پر اس کا دل بیٹھا تھا۔ تو نے وار کیا سیدھے دل پہ اور پلک بھی نہ جھپکائی۔ پریحا کہاں مصروف رہتی ہے؟ ارسل نے سرسری سے انداز سے اس سے پوچھا تھا۔ کمرے میں ہی ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ آج ارسل کو دیکھ کر چہک اٹھی تھی۔ اچھا، مگر آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں؟ ہلکا سا اس کی سمجھ جھکتی ہوئی وہ ابرو اچکانے لگی۔ کیسا سیکرٹ؟ اسی کے انداز اپنایا وہ مسکرایا تھا اس کے بچپنے پر۔ پریحا آپی اور زریاب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے کتنا اچھا ہوگا نا جب آپ اور میں، زریاب اور پریحا کپل بن جائیں گے۔ ارسل نے بھر وقت بریک لگائی تھی۔ واٹ؟ آرام سے، ابھی جان نکال دی تھی آپ نے میری۔ وہ ڈر سے کانپتے دل پر ہاتھ رکھے وہ ارسل کے صدمے کے مارے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھنے سے قاصر رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں جھوٹ کیوں کہوں گی؟ کل آپ ہی کو بات کرتے سنا میں نے، بس تبھی پتہ چلا، اور ویسے ہمارے بارے میں تو کسی کو نہیں پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ معصومیت سے کہتی ہوئی وہ ارسل کے بدلتے تاثرات سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا مطلب؟ ایک نہ ایک دن تو سب کو بتانا پڑے گا نا، اس نے ارسل کو دیکھتے ہوئے کہا، جو گاڑی ڈرائیو کرتا پریشانی سے اپنی پیشانی مسلنے میں مصروف تھا۔ اسے تو فقط پریحا اور زریاب کی محبت کے بارے میں سوچتا وہ اریحا کو خاموشی سے ونڈو سے باہر دیکھ کر افسردگی سے گردن جھکا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کی سوری نہیں چاہیے۔ گھر آتے ہی وہ گاڑی سے اتری تھی۔ وہیں ارسل اسے خود سے دور جاتے دیکھ کر وہ شرمندگی سے سر جھکائے واپس سے گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ کیسے آنا ہوا ارسل؟ رافیہ صاحبہ نے ارسل کی اچانک آمد پر حیرت سے پوچھ گئی۔ آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی خالہ۔ کیا بات ہے؟ وہ ارسل کے پاس آ کر بیٹھتی ہوئی پریشان ہوئی تھی۔ زریاب پریحا سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہوئی، اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔
اس سے بہتر موقع تمہیں نہیں ملے گا زریاب کو ہمیشہ کے لیے زیر کرنے کے لیے۔ ارسل کی بھویں نہ سمجھی میں سکڑی تھی۔ اریحا کا کیا ہوگا؟ یکدم اس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں اریحا کو سوچ کر۔ وہی جو تقریباً ہر لڑکی کا ہوتا ہے، 2-4 دن محبت میں تڑپے گی اور پھر کسی نہ کسی کے ساتھ شادی کر کے رخصت ہو جائے گی۔ عام سے انداز میں کہتی ہوئی وہ تنفر سے مسکرائی تھی۔ بھول جاؤ اریحا کو اور بس پریحا پر دھیان دو، باقی سب میں تمہیں سمجھاتی رہوں گی، انہوں نے کہا اور جانے کے لیے اٹھی تھی۔ اور ہاں ارسل، رباب تم سے ملنا چاہتی ہے۔ ملتے پہ جانا، بس بات میں گردن ہلا کیا تھا۔ تم آ گئے ارسل؟ تمہیں پتہ ہے میں کل سے تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ یہ دیکھو کیسا لگ رہا ہے یہ ڈریس، میں نے ہماری یہ نکاح کے لیے لیا ہے۔ رباب کے پاگل پن سے تو پہلے سے ہی واقف تھا، مگر دن بدن بڑھتی اس کی ذہنی کیفیت میں تھوڑی بہتری آئی تھی۔ وہ بات کرنے سے توڑ پھوڑ کم کرنے لگی تھی، ہاں مگر ارسل پر دیوانی ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ارسل کے لیے باعث پریشانی بنی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار تو ارسل کو اس ضد کی وجہ سے رات بھر عافیہ صاحبہ کے گھر ہی گزارنی پڑتی تھی۔ اچھا ہے، بس اچھا ہے۔ ارسل کے اچھا کہنے پر اس کے تاثرات بگڑے تھے۔ مما کو کہتی ہوں یہ اچھا نہیں ہے۔ ارسل نے لب بھینچے تھے اس کے نئے پاگل پن پر۔ رباب دیکھو، خالہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا لگے گا تم پر۔ ارسل کے کہتی وہ چہک اٹھی تھی۔ میں اب جاؤں؟ نہیں، پل میں غصے سے کہتی ہی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ کام ہے ضروری۔ اگر رباب کی جگہ خالہ زاد نہ ہوتی، رباب اس کی خالہ زاد نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کی حامی نہ بھرتا۔ ابھی وہ خالہ کی ایک ہاں کر کے ہر روز پچھتاتا تھا۔ ہر دن اس کی ایک نئی ضد پر وہ اش کرتا، زہر کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ جاتا تھا۔ وعدہ کرو ملنے آؤ گے؟ وعدہ۔ اب میں چلتا ہوں۔ ارسل کے کہتے ہی وہ مسکرائی تھی۔ بائے۔ جبرن مسکراہٹ اس کی سمت پاس کرتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ کیا مصیبت ہے! بالوں کو سختی سے جکڑتا وہ پورچ ایریا میں آیا تھا۔ آئی ایم سوری اریحا۔ اریحا کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مجھے کالز کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو، کتنی دفعہ بتانا پڑے گا آپ کو؟ ابھی وہ ٹھیک سے اٹھی بھی نہیں تھی کہ پھر سے آتی ارسل کی کال کو بے دلی سے اٹینڈ کر گئی تھی۔ اریحا میں رات بھر تمہارے بارے میں سوچتا رہوں۔ اریحا نے اپنے دکھتے سر کو پکڑا تھا۔ میرے بارے میں سوچتے رہیں آپ؟ اس نے طنزیہ انداز اپنایا۔ جانتا ہوں غلط کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، پلیز یہ ایکسکیوزز مجھے مت دیں۔ جب پہلے آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا تو اب کیوں سوچ رہے ہیں؟ بھڑک کر کہتے ہوئے وہ کال کٹ کر گئی تھی اور فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس سے کمفرٹ تان لیا۔ زندگی واقعی میں عجیب ہے۔ کہاں 2 دن پہلے تک میں ارسل کے نکاح میں تھی اور آج زریاب کی بیوی کے عہدے پر فائز ہو کر اس کے روم میں اس کے ساتھ ہوں۔ زریاب کو پرسکون سے سوتے ہوئے دیکھ کر وہ سوچ کر مسکرائی تھی۔ تم نے میرا ہاتھ ایسے تھاما زریاب جب میں خود کو بھی کھونے کے حال میں آن پہنچی تھی، مگر تم نے مجھے اپنایا، مان دیا، محبت دی، ورنہ ارسل نے تو میری ذات کو مجروح کر دیا تھا، روند کر رکھ دیا تھا۔ زریاب کے پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہ اپنا نرم سا لمس چھوڑتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی اور ہمیشہ تمہارے تابع دار رہوں گی۔ وہ بھی کچھ کہتی کہ زریاب نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ لازم نہیں کہ تم تابع دار رہو، بس تم آنا، میرے ماتھے پر لب رکھنا اور کہنا مجھے تم سے محبت ہے، پھر خود میں سمیٹ لینا۔ بس یہ چند لمحے میرے لیے کافی ہوں گے۔ اسے خود کے قریب کرتا ہوا اس کی پیشانی پر شدت سے لب رکھ گیا تھا۔ مجھے مجھ سے بھی زیادہ اب تم سے محبت ہے۔ اس کے حصار میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوئی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ پلیز آپ اریحا، آپ اسے نکاح مت کریں، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے تو پھر آپ ہی کہاں سے بیچ میں آئی؟ جیسے ہی ارسل اور پریحا کی نسبت کا اس نے سنا تھا وہ فوراً سے ارسل کے پاس آئی تھی جو کئی دنوں سے اسے اکثر اگنور کیے ہوئے تھا۔ ارسل، اریحا جو تم نے سنا ہے وہ سب سچ؟ نظریں جھکائے وہ اس کے آنسو ستر چہرے کو دیکھنے سے گریزاں ہوا۔ تو وہ جو ہمارے درمیان تھا، جو میں نے محسوس کیا، وہ سب کیا تھا؟ وہم تھا۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس بے حس پر ٹکائی تھی۔ پلیز یہاں سے جاؤ۔ دھوکہ دیا آپ نے مجھے، میرے جذبات سے کھیلے ہیں آپ۔ ارسل نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ خوش نہیں رہیں گے آپ؟ میں پریحا سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے، ہم دونوں خوش رہیں گے۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے تھے، وہیں اریحا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگی تھی۔ جھوٹ، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے اریحا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت کا، جہاں اپنی بربادی پر ماتم کرنا تھا۔ دیکھتی ہوں کب تک خوش رہو گے۔ ارسل پر الوداعی نظر ڈالتی ہوئی خود کو سمیٹتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ نہیں رہ سکتا کسی اور کے ساتھ میں خوش، میری ساری خوشیاں تم تک سمیت ہیں۔ نہیں رہ سکتا کسی اور کے ساتھ میں خوش، میری ساری خوشیاں تم تک سمیت ہے اریحا، مگر میرے اندر کی چلتی جنگ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اسے خود سے دور جاتے دیکھ کر وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتا ہوا رافیہ صاحبہ کو کال ملا گیا تھا۔ مت ہٹاؤ یہ کرٹنس، نیند آ رہی ہے مجھے۔ سورج کی کرنیں سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا تھا، جس پر وہ منہ بس ہوئے تکیے میں منہ دے گیا تھا، جس پر پریحا نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اسے گھورا۔ اٹھو۔ نہیں، فوراً سے جواب دیا گیا۔ بہت ہو گئی نیند پوری، نیچے سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ زریاب اسے نہ اٹھتے دیکھ کر وہ منمنائی تھی۔ سمجھدار ہیں سب نیولی میرڈ کپل کو کون پریشان کرنے کا رسک لینا چاہے گا، اور وہ بھی زریاب ذوالفقار کو۔ سب کو اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھتا ہوا وہ دل فریبی سے مسکرایا تھا۔
اب یہ مسکرایا کس خوشی میں جا رہے، اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کی سمت بڑھی تھی۔ تمہیں خود کے رنگ میں رنگے دیکھ کر تمہارا نشہ چڑھ ہے۔ اس ٹھوڑی پر اپنے دانتوں کے نشان دیکھ کر وہ شریر ہوا تھا۔ باہر جانے سے پہلے میک اپ کرنا پڑے گا بیوی، ورنہ میری محبت کے نشان تمہیں شرمسار کر دیں گے۔ اسے ہاتھ سے کھینچ کر خود پر گراتا وہ اس کی ٹھوڑی پر انگلیاں ٹریس کرتا زبانی لہجے میں بولا تھا۔ وہ جو اپنا توازن کھوتی اس کے چوڑے سینے پر آن گری تھی۔ بیوی تھوڑا اسٹرانگ بناؤ خود کو، ورنہ یوں ہی گرتی پڑتی رہو گی مجھ پہ۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا وہ اس کے گال چومتا ہوا شریر ہوا تھا۔ تم نے موقع نہیں دیا سنبھالنے کا۔ اس سے دور ہونے کی صحیح کرتی ہوئی وہ شرم سے نظریں جھکائے گویا ہوئی تھی۔ سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے کی کوشش بھی کرنے دوں گا۔ لیٹی رہو، ایسے سکون مل رہا ہے مجھے تمہیں خود کے اتنے پاس محسوس کر کے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ زریاب اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا آنکھیں بند کے اس کے گرد حصار باندھ گیا تھا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، نہ تو جاتا کس نہ گوید باد ازیں، من دیگرم تو دیگری من تو۔ میں تو بن گیا ہوں، میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہوں۔ میں جسم ہوں اور تو جان ہے، بس اس کے بعد کوئی نہ کہے کہ میں اور ہوں تو کوئی اور ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔